آپ کو بتاتے چلیں ایک دفعہ پھر کہ اگر ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیناریو یہ ہے کہ ریسرچ کی کمی نظر آتی ہے. اس وقت پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ایک سہارا ملا, ڈراپ کی دوبارہ جب پرائسز کو ان کو ریوائز کرنے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ والیوم وائز دے ور ایبل ٹو میک پروفٹس, لیکن پرائسز وائز دے ور ایبل ٹو میک پروفٹ, لیکن والیوم جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوئی ہے. ایکسپورٹس بڑی ہیں, لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ریسرچ اینڈ R&D پہ پاکستانی ادویات بنانے والی کمپنیز کس طرح اپنے وسائل کو, اپنی توانائیوں کو سرو کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سید فاروق بخاری صاحب, فارمر پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس طرح اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم صاحب, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیز ریسرچ میں R&D میں پیچھے ہیں, اور پچھلے دنوں ایک ہم نے جیسے دیکھا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ جو پاکستانی مینوفیکچرڈ میڈیسنز ہیں کیا وہ ریئلی آر دے اپ ٹو دا مارک. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ اچھا, آپ کے دوسرا سوال کا پہلا میں جواب دینا چاہوں گا. جو یہ سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے, اٹس اگسٹس فورم. انفارچونیٹلی ایسی ہیئرنگ ہونی نہیں چاہیے بیکاز آف فیکٹ کہ میڈ ان پاکستان امیج خراب ہوتا ہے. ناؤ ڈیز وی آر ٹرائنگ ٹو انکریز ایکسپورٹ فٹ ہولڈ ان دا مارکیٹ, اینڈ MashaAllah, like you said, pharmaceutical has done very well on that front. But having said that, اگر ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی, میڈیکل کمیونٹی میں رسائی بڑھ رہی ہے, وہ ہماری میڈیسن ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ افریقن کنٹریز, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز, بٹ ریسنٹلی کینیڈا بھی ہم جانا شروع ہو گئے ہیں, UK بھی ہم آلریڈی جا رہے ہیں. تو اگر یہ اسی طرح کی ڈسکریجنگ نیوز ہوگی, اور مور اوور there are a lot of multinationals have already left the country. So these kind of news come up, so this becomes discouraging for the industry, for the investor as well who's supposed to come. اس میں مجھے ایک گیپ یہ بھی نظر آتا ہے کہ میڈیا کی رپورٹنگ کا بھی لیگ ہے, کیونکہ یہ جتنی ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں سینٹ کی, جیسے میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا حوالہ دیا, اس کے علاوہ سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ نے بھی کل کنسرنز ریز کیے ہیں ڈراپ کی سینٹرل ریسرچ فنڈ ایلوکیشنز کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. یہ ریگولیٹر کو عطاب میں لاتے ہیں, لیکن اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ سینیٹرز کی یہ سٹیٹمنٹس ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہی ہیں. Absolutely. I agree with you جی. آپ کے پہلا جو سوال تھا, جو 1976 کے ڈرگ رولز ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہر فارماسیوٹیکل کمپنی 1% اپنے پروفٹ کا ڈراپ پہ دیتی ہے, ریسرچ CRF کے نام پہ دیتی ہے, سینٹرل ریسرچ فنڈ, جو بلینز آف روپیز سنس مینی ایئرز ہم ڈراپ کو دے رہے ہیں. That is our take, that is our money which we are giving for the research. لیکن انفارچونیٹلی وہ ریسرچ فنڈ کہیں کنزیوم نہیں ہوا. ہم نے کافی پرپوزل بھی دیے, اور ہم نے یہ بھی ان کو کیا کہ جی ایکیڈمیا کے ساتھ انڈسٹری کو لنکیج ہو جائے. تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یا آئی تھنک ادارے بتا سکتے ہیں, بیکاز وی ہیو نو آئیڈیا ویئر دس منی از گوئنگ اور ہاؤ از بینگ کنزیوم. ویورز کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ 3 برس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1.5 ارب روپے آپ لوگ اس فنڈ میں دے چکے ہیں, اور جاننا یہ چاہتی ہے عوام بھی اور فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی کہ یہ کہاں پہ سرو کیا جا رہا ہے, اور یہی سوالات سینٹ میں بھی اٹھائے گئے ہیں. سر, تو اگر یہ صحیح طرح سے ان وسائل کا استعمال کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے, پھر آپ نے جیسے کہا کہ فعال بنا کے, اپنی تحقیق کو بہتر بنا کے, اپنی ساکھ کو بہتر بنا کے پاکستانی مینوفیکچررز زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل بڑا اچھا دینا چاہوں گا سیماگلوٹائڈ کا, which is actually for diabetes. سیماگلوٹائڈ جو ہمارے یہاں نیا انٹروڈیوس ہے, there are many companies who introduced it. ہم نے رجسٹریشن اپلائی کی, but that took a long time. It just went into a discussion, مطلب intellectual discussion which was not need. اور وہ انٹرنیشنل ایک پروڈکٹ ہے جو انٹرنیشنلی کریڈٹ ہے, اور ہم نے اگر سیکشن لگائیں تو ہمیں ان کو رجسٹریشن دے دینی چاہیے. اٹس اے نیو پروڈکٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو ہمارے ریڈ ٹیپزم ہے اس میں سے وہ پروڈکٹ رہ گیا. ان دا مین ٹائم بنگلہ دیش واز ایبل ٹو ایکسپورٹ ورتھ $30 million آف دیٹ پروڈکٹ ان دا نیشنل مارکیٹ. وی آر آلویز لیٹ بیکاز ہمارے یہاں پیچھے سم ہاؤ دے آر ہولڈنگ اس فار گوئنگ ابراڈ. وہ جو جیسے یہ سینٹ کی ہیئرنگ ہے, آف کورس دس آلسو انٹیلس کے جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ دوسری طرف دیکھتی ہیں. وی آر ویری مچ کمپیٹنگ آر نیبرنگ کنٹریز اینڈ دا ایشین کنٹریز ایز ویل ان مینی کنٹریز. بٹ اس طرح کی رپورٹ ہمیں نیگیٹو ہوتا ہے, اٹ ہرٹس دا میڈ ان پاکستان امیج, ناٹ جسٹ اس. بخاری صاحب, مجھے بتائیں کہ ایز فار ایز اے پالیسی فریم ورک از کنسرن, اینڈ بیکاز آپ انٹرنیشنل ارینا میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان بچانے والی ادویات ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے, پوری دنیا میں ڈسٹرسٹ بھی ہے, بڑی ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں, سینسٹیوٹی کی بات بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے پالیسی فریم ورک کو صرف خطے سے کمپیئر کرتے ہیں, بھارت آلریڈی دنیا کی فارمیسی بن چکا ہے, بنگلہ دیش کی ابھی آپ نے مثال دی,
آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پالیسی فریم ورکس میں کتنی لچک، کتنی روبسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہم کتنا فعال بنا سکتے ہیں، تیز کیسے کر سکتے ہیں اس عمل کو؟ اچھا، فرسٹ آف آل جیسے ریسرچ کی آپ بات کریں، جیسے ایک یو ایس کمپنی ہے، ٹھیک ہے جی، یورپین کمپنیز ہیں، دے فنڈ اے ہیوج، دے انویسٹنگ ان 10 billion, $20 billion آف فنڈ ان ریسرچ. Unfortunately, we don't have that amount. Neither does our government, neither in a private capacity. اچھا، having said that, we need to attract multinationals. اچھا، multinationals کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑی 3-4 بیسک پالیسی فریم ورک ہے. فرسٹ آف آل ایک ہمارا پینفل ارینا اور ایک ملٹا نیشنل کمپنی اس پہ کنوکٹ بھی ہوئی انفارچونیٹلی، وچ از دا ڈائریکٹرز لائبلٹی. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل گائے، آئی ایم جسٹ این انویسٹر. ٹھیک ہے جی، ٹیکنیکل پیپل آر میکنگ مائی پروڈکٹس، میڈیسن، دے آر ٹیسٹنگ اٹ، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ، اینڈ گڈ ٹیکنیکل پیپل جو ملٹا نیشنل بلانگ کرتے ہیں. بٹ اف اینی چینج ان ڈرگ کم، آئی ایم لائبل فار اٹ، آئی ول بی جیلڈ. It's not a criminal offence. They have made it a criminal offence. We have criminalized it. Yes, criminalized it. Although it's a negligence, you know, it could be a negligence event, which could be recalled. دنیا بھر میں ریکالز ہوتے ہیں. دنیا بھر میں کئی ایسی دوائیں ہیں جس سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں لیکن وہ ریکال ہوتے ہیں. And of course, the company pays compensation. But only in Pakistan, it has been criminalized. And second مقصد یہ ہے کہ جو ہماری فلیکسیبلٹی ہے پالیسی فریم ورک میں، جیسے سی آر ایف نے بتایا، ہم پروپوزل دے کے then we lose traction, and of course then the government changes, then the people change, then of course we have to start from point zero again. Exactly. تو یعنی سسٹینیبلٹی ہماری پالیسیز کی نہیں ہے، دیر پا پالیسیز بنائیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہیوج فنڈس تو نہیں ہیں، اگر 3 سالوں میں ہم 1.5 ارب روپے اکٹھے کر پائے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے کیا پروپوزلز ہیں؟ ویئر شوڈ دس منی بی یوزڈ؟ دیکھیں جی، دس منی شوڈ بی یوزڈ ود ایکیڈیمیا، جن کو ہم کریں. سے ایکیڈیمیا میں ایک ادارہ ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، دے آر ایبل ٹو پروڈیوس فرسٹ ویکسین ان پاکستان، اور اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کافی بڑا رول ہے. ہم نے ان کو انکریج بھی کیا. آف کورس وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ فنڈ کہ ہم ایسی ریسرچ میں ڈالیں. دے ہیڈ دیٹ فنڈ، تو اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ایکسپورٹنگ اٹ ایز ویل. ایٹ دا سیم ٹائم ایسی فنڈ جو ہیں، اگر ہماری سے بائی کلینسی اسٹڈیز ہوتی ہیں، ہماری ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں، ان میں ہمیں اجازت دی جائے، یا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جب پروڈکٹ، وہاں کی ریسرچ اسٹڈی جو ہوتی ہیں جو ہمارے پروڈکٹ پہ ہوتی ہیں، اس کا فنڈ سپورٹ کر دیتے ہیں، وچ ول ایکچولی ناٹ جسٹ ہیلپ اس ان ریسرچ مارکیٹ بٹ آف کورس ایکسپورٹنگ آر پروڈکٹ ایز ویل ایٹ سیم ٹائم. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایکسلنٹ پروپوزلز، اور اگر ہم پالیسی انوائرمنٹس کو انیبلنگ بناتے ہیں، زیادہ افیکٹو بناتے ہیں، اس سے یقیناً نہ صرف ایک انڈسٹری کا بلکہ پورے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے.